नाज़रीन, रेड सी से बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि यमन ने कुछ और जहाज़ों को निशाना बनाया है और अमेरिकी नेवी के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वहाँ से उनके कुछ डिस्ट्रॉयर, उनके कुछ वॉरशिप्स हैं वो वहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं। तो रेड सी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इलाट किस तरह से बंद हो गई है, जो इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, सैटेलाइट इमेजेस अब सामने आ चुकी हैं। इजिप्ट ने ये सैटेलाइट इमेजेस जारी किए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, गजा से हमारे पास आज बरोज़ इतवार बहुत बड़ी खबरें हैं। स्पेशल फोर्सेस को निशाना बनाया गया है, स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर्स को निशाना बनाया गया है और वो अपने ऑफिसर्स की लाशों को वहां पर छोड़कर भाग गए हैं। और इसके अलावा बहादुरी के कुछ नए किस्से आज सामने आए, कुछ नई वीडियोस आज सामने आई हैं कि सुरंग से निकलकर कैसे टैंक के ऊपर खुद जाकर अपने हाथों से बम लगाया गया। हैरान रह गई है दुनिया जो आज काम किया गया मज़ामती तहरीक की जानिब से। उसके अलावा नाज़रीन, अमरीकी बेसिस पर बहुत बड़े हमले हो गए। 87 डेज ऑफ वॉर में सबसे बड़े हमले अमेरिकी बेसिस पर हो गए हैं और इसको एक टर्निंग पॉइंट भी कहा जा रहा है। ये बहुत बड़ा एस्केलेशन हो गई है, इस तरह के हमले इससे पहले नहीं हुए। भारी नुकसान इस वक्त, कैजुअलिटीज़ हुई हैं, अमेरिकन फोर्सेस की कैजुअलिटीज़ हो गई हैं क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में मिसाइल के साथ निशाना बनाया गया है और जो इजिप्ट के साथ जंग का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज नेतन्याहू ने डायरेक्ट धमकी लगा दी है और इजिप्ट की पहले मोबिलाइजेशन हो चुकी है, उनकी टैंक वहां पर पहुंच रहे हैं। तो अब खतरा, जहां पर एक तरफ इजिप्ट में मुज़ाकरात हो रहे हैं, ठीक है ना, वहां पर जंगबंदी की चीजें चल रही हैं, वहां पर आज एक नया कट्टा खुल गया है। आज नेतन्याहू ने उल्टा इजिप्ट को धमकी लगा दी है। तो वहां पर अब सूरत हाल कितनी क्रिटिकल हो गई है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आज से हम एक नया सिलसिला ये शुरू कर रहे हैं कि जो आपके सवालात होंगे उनमें जैसे टॉप क्वेश्चंस होंगे वो हम सिलेक्ट करके उन पर भी एक अलग से वीडियो बनाया करेंगे ताकि आपको मुकम्मल तौर पर क्लैरिटी रहे। हो सकता है कि हम वीडियो बनाते हुए कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप तक सही नहीं समझ सकते, कुछ मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग रह जाती है। तो अब आपके सवालों पर हम एक अलग से वीडियो बनाया करेंगे क्योंकि ये इंफॉर्मेशन वॉर है, ये मीडिया वॉर है, इसलिए हक़ाइक़ आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त आप देखें कि दुनिया में सबसे बड़ा जो वेपन है वो पब्लिक ओपिनियन का वेपन बन के सामने आया है और पब्लिक ने जो मुकदमा लड़ा है, जो दुनिया की आवाम ने फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ा है, उसने कमाल कर दिया है। सबसे पहले यमन में चलते हैं और यमन के हवाले से सबसे बड़ी खबर नाज़रीन ये है कि अभी नया हमला किया गया है यमन की जानिब से और जहाज़ों को निशाना बनाया गया है। या ब्रिटिश मैरीटाइम क्या रिपोर्ट कर रहा है कि 55 नॉटिकल माइल्स फ्राम हुदैदा शिप्स वर अटैक्ड एन इंसिडेंट हैपेंड। और फिर आप देखें कि ये हमला अमेरिकी और जो बरतानवी नेवी है उनकी मौजूदगी में किया गया है। उनके वॉरशिप्स वहाँ पर मौजूद हैं। यानी यूरोप को तो चले हम निकाल देना कि फ्रांस ने कहा मैं इत्तेहाद का हिस्सा नहीं हो या बाकी तो छोड़ दें, यूरोप तो पीछे हट गया ना, लेकिन अमेरिका और बरतानिया तो वहाँ पर मौजूद हैं और ये बरतानिया इत्तेहाद से भी पीछे नहीं निकला। वैसे भी रूटीन में भी इनकी रेड सी में प्रेजेंस है और अभी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी तो खुद उन्होंने अनाउंस किया कि हमारे बहुत ज़्यादा वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर रेड सी में डिप्लॉय कर दिए गए हैं, न्यूक्लियर सबमरीन हमने वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद इनके होते हुए वहाँ पर यमन निशाना बना रहा है और ये उसको नहीं रोक पा रहे हैं। और आज तो बड़ी हैरानकुन खबर ये सामने आई है कि 2 अमेरिकन डिस्ट्रॉयर यानी उनके वॉरशिप्स हैं वो वहां से विड्रॉ कर गए। ये आप स्क्रीन पर देख लीजिए कि अमेरिकन डिस्ट्रॉयर जो हम वहां से विड्रॉ कर रहे हैं। अब ये क्या बात है, मतलब आप तो कह रहे थे आप यमन को मिटाने चले हैं, आप तो रास्ता क्लियर करवाने चले हैं, फिर आप विड्रॉ क्यों कर रहे हैं? तो ये बहुत बड़ी शिकस्त है अमेरिका और इसराइल के लिए जब अमेरिकी हुकूमत पर प्रेशर है इसराइल का, तमाम दुनिया के अमीर तरीन लोगों का, बिलियनर्स का, जो कि अमेरिका में बैठे हुए हैं और दुनिया चला रहे हैं, दुनिया का निज़ाम चला रहे हैं, वो अमेरिकन हुकूमत पर प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई हमारा रास्ता क्लियर करवाओ। हमारा तो अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है लेकिन अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा। उनके सामने ये हमले हो रहे हैं लेकिन अमेरिका बेबस है। फिर आप यूएस नेवी के कमांडर का बयान सुनिए जो कि मिडल ईस्ट के हैं। हौसीज शोज नो साइन ऑफ एंडिंग अटैक्स ऑन शिप्स। उनके कमांडर कह रहे हैं कि हौसी जो है वो हमले बंद नहीं करने वाले हैं, कोई साइन नहीं है, ठीक है। फिर एक बड़े अहम तरीन बयान एक एक्सपर्ट का आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि इसराइल के साथ हो क्या रही है। आफ्टर नियरली 50 years ऑफ प्रेजेंस एंड डोमिनेंस, इसराइल इज एब्सेंट फ्रॉम द बाबुल मंदब रीजन एंड द साउदर्न रेड सी फॉर द 8 week in a row. No presence of Israeli military forces has been recorded in the region since the beginning of last November until this moment.
وہ کہہ رہے ہیں کہ 50 ایئرز میں ایسا نہیں ہوا کہ باب المندب میں اور ریڈ سی میں اسرائیل کی پریزنس نہ ہو، 50 سالوں میں ایسا نہیں ہوا۔ اچھا یہاں پر ریڈ سی میں جزیرے بھی ہیں جہاں پر انہوں نے بیسز بھی بنا رکھے، لیکن اس کے باوجود ان کو یہاں سے دھکے مار کے یمن نے نکال دیا، اور اتنا خوف ہے کہ ان کی کوئی نیوی کی پریزنس یہاں پر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ایجپشین ناظرین ٹیلی ویژن ہے اس نے امیجز جاری کی ہیں ایلات کی جو بندرگاہ ہے، آپ سکرین پر دیکھ لیجئے، بالکل خالی پڑی ہوئی ہے۔ یہ تاریخ میں جب سے اسرائیل بنا ہے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایلات کی بندرگاہ خالی کی گئی ہے۔ پھر اب یہ ان کا بیان دیکھیے کہ لوکل اتھارٹی آف ایلات وہ کیا کہہ رہا ہے، The settlement is collapsing، وہ سیٹلمنٹ جو ہے وہ اس پورے ایلات سٹی کو کہہ رہا ہے، describing it as a moribund, there is no tourism in Eilat and no one has the desire to come here, explaining that the threat now is no longer just a matter of security but also economy۔ تو یہ ان کی لوکل اتھارٹی کہہ رہی ہے، اور ایجپٹ نے یہ سیٹلائٹ امیجز جاری کیے ہیں جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کولیپس کر رہا ہے، اسرائیل پورا کولیپس کر رہا ہے، کیونکہ بندرگاہوں پر تو سارا نظام آپ کا چلتا ہے آپ کے ملک کا۔ اگر آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ بند ہو جائے تو آپ کا نظام کس طرح سے چل سکتا ہے؟ اور آپ کو کل کی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ ابھی تک کا جو تخمینہ لگایا گیا ہے وہ $53 بلین ہے جو اسرائیل کو نقصان ہوا ہے۔ تو سوچئے کہ معاملات کہاں پر جا رہے ہیں، اور یمن تو رکنے کا نام نہیں لے رہا، وہ تو حملے جاری رکھے ہوئے، آگے تک کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ یہ راستہ کلیئر کرے گا۔ تو امریکہ یہاں سے کس طرح سے سروائیو کرے گا، امریکی اکانومی یہاں سے کس طرح سروائیو کرے گی، یہ امریکہ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اب آپ کو غزہ میں لیے چلتے ہیں، اور غزہ میں بہت بڑے حملے آج ہوئے ہیں ناظرین، کمال کر دی گئی ہے، بہادری کی نئی مثالیں قائم کی گئی ہیں، اسپیشل فورسز کو وہاں پر ناکو چنے چبوا دیے گئے، ان کو عبرت کا نشان وہاں پر بنایا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے وہی تفصیلات رکھتے ہیں جو اسپیشل فورسز کے ان پر حملہ ہوا اور ان کے آفیسرز کو مارا گیا، اور وہ اپنے آفیسرز کو چھوڑ کر کئیوں کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے، ان کے باڈیز کو بہت ساروں کے وہاں پر چھوڑ گئے۔ اب مزاحمتی تحریک کا پہلے بیان دیکھیے، there is a picture of killed Israeli officers and a picture of stretcher that special forces left behind۔ یعنی ہم وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ثبوت ہیں، تصویریں ہیں کہ ان کے آفیسر جو وہاں پر ہلاک ہوئے اور جو اسٹریچر جس پر وہ اس کو لے کر جانے کی کوشش کر رہے تھے وہ پیچھے چھوڑ گئے، یہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے۔ پھر مریو آن لائن، یہ اسرائیل کا بہت بڑا ادارہ ہے، یہ کیا لکھ رہا ہے، بڑی امپورٹنٹ لائن آپ نے پہلے یہ سمجھنی ہے، پبلیکیشن الاؤڈ، کہ اب یہ اتنی سینسرشپ ہے کہ کچھ کو واقعات ہی نہیں، رپورٹ ہی نہیں کرنے دیا جاتا، یعنی جو بھاری نقصان ہو جاتا ہے وہ اسرائیل رپورٹ نہیں کرنے دیتا، اور یہ اس طرح کے جو ریناؤنڈ آفیسرز ہیں ان کو تو چھپایا نہیں نہ جا سکتا، وہ تو پتہ چلنا ہی چلنا ہے، اسی لیے وہ ان کو الاؤ کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو رپورٹ کر لیں، کیونکہ یہ بعد میں بھی سامنے آنا ہی آنا ہے تو پھر زیادہ بدنامی ہوگی، اس لیے یہ الاؤ کر دیتے ہیں۔ لیکن بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کو رپورٹ نہیں کرنے دیا جا رہا، اسی لیے وہ ہر ایک اس طرح کے انسیڈنٹ کے ساتھ لکھ رہے ہیں پبلیکیشن الاؤڈ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میجر ان ڈیفنس فورسز سشکو اینڈ کیپٹن ہریل ور کلڈ ان غازہ بیٹل۔ یہ ابھی کی یہ جو حملہ ہوا ہے اس کو یہ کنفرم کر رہے ہیں، یہ دو بڑے آفیسرز کے بارے میں۔ اب دیکھیں نا، ان دو کا تو انہوں نے الاؤ کر دیا کہ ان کو پبلک کریں، ان کا رپورٹ کریں، تو کتنے ایسے ہیں جن کو وہ رپورٹ نہیں کرنے دے رہے، تو وہاں پر بڑی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ پھر آپ یہ ایک اور بیان اس حوالے سے دیکھیے، the certain news is that they retreated on several fronts, dragging the tales of defeat and dragging the bodies of their dead and wounded after the saints of God cursed them۔ اب ریٹریٹ ہوتا ہے پیچھے ہٹنا، ٹھیک ہے نا، پیچھے ہٹنا اس کو ریٹریٹ کہتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیلی فوج پیچھے بھاگی ہے اور اپنے جو زخمی اور ڈیڈ ہیں ان کی باڈیز کو کسی کو گھسیٹتے ہوئے کسی کو وہ پیچھے چھوڑ گئی، یہ آج ان کے ساتھ ہوا ہے۔ پھر ناظرین بہادری کی نئی مثال قائم کر دی گئی ہے، فلموں میں بھی ایسا نہیں ہوتا جو آج کیا گیا، جس طرح کا حملہ آج کیا گیا کمال کر دی گئی ہے نا۔ میں آپ کے سامنے پہلے بیان رکھتا ہوں، غزہ کے مجاہد نے اسرائیلی ٹینک سے چند فٹ دور سرنگ سے نکل کر مرکبہ ٹینک پر بم باندھ دیا اور پھر واپس سرنگ میں چلا گیا، جس کے بعد ٹینک اور وہاں پر موجود کئی فوجی گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ اب یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ وائرل ہے، سب سے زیادہ یہ ہنگامہ مچایا ہوا ہے اس ویڈیو نے، جو پوری دنیا کے میڈیا چینلز پر بھی چل رہی ہے، کیونکہ بالکل وہ سرنگ سے نکلتا ہے، ساتھ ہی کچھ فٹ کے فاصلے پر ٹینک کھڑا ہوتا ہے اور وہ وہاں سے نکلتا ہے فائٹر، وہ جناب جاتا ہے اس پر بم لگاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کمال کر دی گئی ہے، یہ بہادری کی میں کہتا ہوں انتہا کو یہ پہنچے ہیں، یعنی آپ دیکھیں نا، اور اس میں میدان ہے،
ٹھیک ہے نا, میدان ہے, آپ کھلے میدان میں نکل رہے ہیں, پتہ نہیں اوپر کوئی سنائپر نشانہ لے کے بیٹھا ہو, کوئی اوپر ڈرون آپ کی سرویلنس کر رہا ہو, تو یہ بڑی مطلب بہادری کی مثال ہے. آپ جیسے کہ نا کہ موت کے منہ سے ہو کر واپس آئیں, تو یہ اس طرح کی بات ہے. تو اس طرح کے جذبے کو اسرائیل کس طرح سے شکست دے سکتا ہے؟ وہ اسرائیلی فوج جو اپنے ساتھیوں کو گھات میں جب وہ پھنس جاتے ہیں تو چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے. وہ ان کے کمانڈر جو اس بات پر ڈسمس ہو رہے ہیں کہ تم بزدلی دکھا کر وہاں سے بھاگے, یہ ان کی فوج ہے جو اپنی جان لے رہی ہے کہ ہم نے نہیں لڑنے جانا. اس طرح کے واقعات, مینٹل النس, پاگل ہو چکے ہیں ہزاروں اسرائیلی فوجی, ٹھیک ہے نا, بغاوت کر دیا ہزاروں نے, چھوڑ کر وہ بیرون ملک بھاگ گئے ہیں کہ ہم نے یہ جنگ نہیں لڑنی. اور جب یہ مزاحمتی تحریک کو سامنے دیکھتے ہیں ان کا ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں, اسلحہ ان سے چلایا نہیں جاتا. تو یہ فوج ان بہادر مجاہدوں سے کس طرح سے لڑ سکتی ہے, مجھے آپ بتائیے. پھر ناظرین جو اگلا واقعہ ہوا ہے, ہمر وہیکلز کو, ایک وہیکل کی بات نہیں کر رہا, وہیکلز کو تباہ کیا گیا. پہلے آپ بیان دیکھ لیجئے. فائٹرز ٹارگیٹڈ military Hummer vehicles with explosive device in Sheikh Ajleen area and killed soldiers with machine guns. اب ایک تو انہوں نے ہمر وہیکلز کو تباہ کیا, پھر اس کے ارد گرد جو سولجر موجود تھے ان کو, اب دیکھیں نا کہ آپ کا ایک قافلہ چل رہا ہوتا ہے تو ساتھ پیدل فورس بھی, پیدل فوج بھی تو چل رہی ہوتی ہے نا, تو انہوں نے وہ ہمر جیپس کو تباہ کیا. اینڈ دین ساتھ جو فوج موجود تھی ان کو مشین گن ان پر چلا دیا اور اس کے بعد ان سب کو ہلاک کیا. تو صرف اسی واقعے میں آپ حساب لگائیں تو 10 سے 12 فوجی تو یہاں پر ان کے ہلاک ہو رہے ہیں. پھر ناظرین دو اہم ترین سٹیٹمنٹس میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. یہ آپ دیکھیں اسرائیلی چینل کیا لکھ رہا ہے. فارمر ہیڈ آف شین بیٹ اٹ از پریکٹیکلی امپاسبل ٹو ایلیمینیٹ دا حماس موومنٹ ایز این آئیڈیا. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ عملی طور پر امپاسبل ہے, یہ ناممکن ہے, آپ مزاحمتی تحریک کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے. یہ جد و جہد ہے نا, اس کو آپ ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ بھول جائیں کہ آپ مزاحمتی تحریک اور اس آزادی کی جد و جہد کو آپ ختم کر سکتے ہیں. یہی بات آج سے بہت عرصہ پہلے جنگ کے شروع والے دنوں میں 10-12 دنوں بعد جنگ کی, اوباما نے کہا تھا کہ یہ تو تم نقصان کر رہے ہو, یہ تو اسرائیل تباہی کی طرف جا رہا ہے, یہ اس کا حل نہیں ہے جو اسرائیل کر رہا ہے, یہ اپنے لیے زیادہ مشکلات پیدا کر رہا ہے. اور ایلون مسک نے بھی اسی سے ملتی جلتی بات کی تھی کہ اگر آپ مزاحمتی تحریک کے ایک فائٹر کو شہید کرتے ہیں تو 10 اور تیار ہو جاتے ہیں. آپ اپنے لیے معاملات اور مشکلات مصیبتیں بڑھا رہے ہیں, کم نہیں کر رہے. آپ نے سمجھا آپ نے ایک کو شہید کر دیا, 10 اور کھڑے ہو گئے. تو یہ آج ان کا فارمر کمانڈر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ان کو ایلیمینیٹ نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں جو نظریہ ہوتا ہے, جو آئیڈیا ہوتا ہے, جو جد و جہد ہوتی ہے, جو آزادی کی موومنٹ ہوتی ہے, اس کو تاریخ میں کبھی ایسی مثال نہیں ملی کہ آپ نے اس کو ختم کر دیا ہو. تو یہ تو ویسے بھی مقدس سرزمین کی جنگ ہے, یہ تو مقدس سرزمین کی جنگ ہے, یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ پھر آپ نتن یاہو کا بیان دیکھیے. آج اس نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں آج اس نے اعتراف کیا ہے کہ ان کو کتنی بڑی شکست ہو رہی ہے. نتن یاہو کہہ رہا ہے وی آر انکرنگ ہائی کاسٹ, وکٹری ریکوائرز مور ٹائم. وہ کہہ رہا ہے کہ بھاری قیمت ہم چکا رہے ہیں اور ہمیں ابھی بھی مزید وقت چاہیے. حساب لگا لیجئے, یہ ہے دنیا کی جدید ترین فوج جو دنیا بھر کے بم استعمال کرنے کے بعد, دنیا کی شرمناک ترین وحشیانہ بمباری کرنے کے بعد, ہزاروں شہید اور ہزاروں 60 سے 70 ہزار اس وقت زخمی ہیں اور 10 سے 15 ہزار لوگ ملبے تلے ابھی تک دبے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ابھی کہہ رہے ہیں ہمیں وی نیڈ مور ٹائم. یہ تم سے غزہ نہیں سنبھالا جا رہا, ابھی تو حزب اللہ حملہ کرنے والی ہے, اور حزب اللہ کو کیسے سنبھالو گے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو ابھی مذاکرات ہم کو پہلے آپ کو خبر دے چکے ہیں مصر میں چل رہے ہیں, یہ آخری موقع ہے. اس کے بعد اسرائیل کے پاس چانس نہیں ہے, پھر بہت بھیانک جنگ ہونے جا رہی ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حزب اللہ اس وقت تیار بیٹھی ہوئی ہے, صرف ویٹ. ابھی اس وقت ڈیوڈ کیمرون ہے وہاں پر لبنان میں, اور بائیڈن نے اپنا اسپیشل انوائے وہاں پر بھیجا لبنان, صرف معاملات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حزب اللہ جنگ میں نہ آئے. حزب اللہ سے اسرائیل نہیں بچ سکتا, یہ تو ان سے غزہ نہیں سنبھالا جا رہا. 3 مہینے ہو گئے, کہہ رہے ہیں کہ several months more ہمیں چاہیے. اور حزب اللہ کو تم کیسے سنبھالو گے؟ 2 لاکھ ان کے پاس راکٹس ہیں, ہائپر سونک میزائل سے لے کر کون سا میزائل اس کے پاس نہیں ہے. 70,000 ان کے فائٹرز ہیں, اور ایران اور شام اور عراق وہاں سے سارے فائٹرز پہنچیں گے. تو تم ان سے کیسے لڑو گے؟ صرف میں آپ کو بتاؤں, جو ویٹ کیا جا رہا ہے, جو ایران چاہ رہا ہے, جو سارے اتحادی چاہ رہے ہیں کہ جب یہ بھیانک جنگ چھڑ جائے گی تو سویلینز کی کیجولیٹیز اور بڑھ جائیں گی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس وقت جنگ, بڑی اسکیل کی جنگ نہ چھڑنے کی بڑی ایک وجہ یہ ہے. لیکن اب فلسطینی پہلے اتنے شہید ہو چکے ہیں,
میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ہم جس محاذ پر ہارے ہیں وہ سویلینز کا محاذ ہے کہ ہم بطور انسانیت پوری دنیا اور خاص طور پہ عرب سویلینز کی کیجویلٹیز نہیں رکوا سکے. تو یہ ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے, ہماری سب سے بڑی ہار ہے. تو اب اگر یہ بڑی جنگ چھڑ جاتی ہے تو پھر تو کوئی روک ٹوک رہے گی نہیں نا, پھر تو بہت شہادتیں ہوں گی, بہت معاملات خراب ہو جائیں گے. تو صرف اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے کہ پرامن طریقے سے مطلب یہ مان جائے, مطلب معاملات جو ہیں اس طرح آن دی ٹیبل بیٹھ کر حل ہو جائیں, کیونکہ اب فلسطین کی آزادی کا ایک پروسیس تو چل نکلا ہے نا. امریکہ اور یورپ بھی کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے فلسطین کی آزادی ہونی چاہیے. تو اگر اس طرح سے معاملات حل ہو جائیں تو وہ بہتر ہے, کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ اب پاور ہمارے پاس وہ آ چکی ہے کہ اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں, ان کی تباہی ہو سکتی ہے. لیکن کب, سال 2 سال 3 سال لگ جائیں گے جنگ میں, ٹھیک ہے, لمبی جنگ چلے گی. تو پھر بات یہ ہے کہ اس میں جو شہادتیں ہوں گی, جو تباہی آئے گی, وہ بہت زیادہ خطرناک چیز ہے. تو اسی لیے یہ صرف کوشش کی جا رہی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. تو نیتن یاہو خود کہہ رہا ہے کہ وہ قیمت چکا رہے ہیں اور یہ قیمت تم چکاؤ گے. اچھا, اس میں ایک اور چیز آپ نے یہ ذہن میں ضرور رکھنی ہے کہ یہ مذاکرات کے ذریعے بے شک معاملات حل ہو جاتے ہیں, لیکن نیتن یاہو کی معافی نہیں ہے. نیتن یاہو کو حساب دینا پڑے گا جو اس نے کیا ہے. بھائی آپ نے 30,000 کے قریب لوگ شہید کر دیے ہیں, تو اس کا حساب کون دے گا؟ اس کا حساب ہونا ہے. اگر یہ معاملات مذاکرات کے ذریعے بھی حل ہو جائیں تو وہ نیتن یاہو نہیں بچنے والا, وہ بھول جائیں آپ. نیتن یاہو کے ساتھ ہونا ہی ہونا ہے, اس کو یہاں بھی حساب چکانا, اور آگے چل کر جو عذاب ہے وہ تو ہے ہی ہے, لیکن یہاں بھی اس کو حساب دے کر جانا پڑے گا. اچھا, اب ذرا آگے چلتے ہیں. امریکی بیسز پر ناظرین بہت بڑے حملے کیے گئے ہیں, بہت بڑے حملے, میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, بہت غیر معمولی ایونٹ یہاں پر ہو چکا ہے. سب سے بڑے حملے 87 ڈیز آف وار میں کر دیے گئے ہیں. پہلے اب یہ بیان دیکھ لیجئے. US base in Syria was targeted by Iranian militia with 40 میزائل. 40 میزائلوں کے ساتھ, صرف ایک بیس کو صرف 40 میزائلوں کے ساتھ نشانہ بنایا گیا, اور نشانہ کس نے بنایا ہے؟ ایرانی ملیشیا نے. پھر وہاں سے ایمبولینسز کس طرح سے نکلتی ہوئی دیکھی گئی ہیں. ایمبولینسز evacuated the wounded soldiers, imposed a security cordon around the bases and raised the state of maximum alert and readiness. تو یہ اتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہے کہ اس کو ٹرننگ پوائنٹ کہا جا رہا ہے کہ اس سے معاملات ایسکلیٹ بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے جو حملے ہوئے ہیں امریکنز کی کیجویلٹیز نہیں ہوئی ہیں. صرف ایک حملہ اس میں ہوا تھا, غالباً 1 یا 2 ان کی کیجویلٹیز ہوئی تھیں, لیکن اس کو بہت غیر معمولی حملہ کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ کیجویلٹیز ہو گئی ہیں. تو ایک طرف تو مذاکرات مصر میں ہو رہے ہیں, لیکن یہ ٹرننگ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے. وہ مذاکرات والا معاملہ دب بھی سکتا ہے, ختم بھی ہو سکتا ہے. اگر یہاں پر بہت بڑا رسپانس اگر امریکہ کی جانب سے واپس کر دیا جاتا ہے تو یہ ایک ساری جنگ جو ہے وہ پھر بہت بگڑ جائے گی, پھیل جائے گی. پھر جنگ جو علاقائی جنگ کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں وہ اس جواب کے بعد شروع ہو سکتی ہے. یہ اتنا بڑا حملہ ہے, یہ روٹین کا حملہ نہیں ہے. جو روٹین میں حملے ہو رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے, یہ غیر معمولی حملہ ہے. صرف ایک بیس پر نہیں کیا گیا. امریکن بیسز العمر اینڈ کورنیکو فیلڈز ور اٹیکڈ, ٹھیک ہے. تو 3 بیسز پر سیریا اور عراق میں ایک ساتھ نشانہ بنایا گیا. سو اب اس کا رسپانس امریکہ کیا دیتا ہے, اور یہ جو غیر معمولی قسم کا حملہ ہو گیا یہ ہم اب دیکھتے ہیں کہ اگلے آنے والے چند گھنٹوں میں اس کا انجام کیا نکلتا ہے. بہرحال اب آپ کو نیتن یاہو کے حوالے سے آخر میں آگاہ کرتے ہیں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے. نیتن یاہو نے ناظرین آج پریس کانفرنس کی ہے, اور وہ جو اس کے ساتھ ہوئی ہے وہ تو اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ تفصیلی رکھوں گا کہ جناب کتنی بغاوت کس حد تک پہنچ چکی ہے. اس کے ساتھ کسی نے پریس کانفرنس کرنا پسند نہیں کیا, ڈیفنس منسٹر سے لے کر کسی نے پریس کانفرنس میں اس کے ساتھ نہیں آیا, اور اس نے اکیلے پریس کانفرنس کی ہے. یہ تو وہاں پر اس وقت سرکس چلی ہوئی ہے. وار کیبنٹ میں کیا ہو رہا ہے وہ آگے چل کے بتاؤں گا, لیکن ابھی جو اہم ترین مدعا آپ تک پہنچانا ہے خبر, وہ ایجپٹ کے حوالے سے ہے. نیتن یاہو پاگل ہو چکا ہے, اندھا ہو چکا ہے, اور یہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ جاری رہے. دیکھیں نا, ایک تو آج اس نے کہا واضح طور پر کہ مجھ پر انٹرنیشنل پریشر ہے, امریکہ کا پریشر ہے کہ میں جنگ فی الفور ختم کر دوں. یہ تو آج اس نے اقرار کیا ہے, لیکن نیتن یاہو چاہتا نہیں ہے کہ وہ جنگ بندی کرے, وہ اس جنگ کو بڑھانا چاہتا ہے. تو اس کے لیے وہ طرح طرح کی حرکتیں بھی کر رہا ہے. ادھر ایرانی کمانڈر کو شہید کر دیا, ادھر اور حملے کر رہا ہے تاکہ ایران بھی اس میں آئے, حزب اللہ بھی آئے, تاکہ امریکہ مجبور ہو جائے اس جنگ میں جانے کے لیے, ٹھیک ہے. تو ابھی اس نے ایجپٹ کو بلا وجہ کی دھمکی لگا دی ہے. مطلب پہلے سے صورتحال اتنی کریٹیکل ہے, اور ایجپٹ کو دھمکی کیا لگائی ہے آپ دیکھیے. Netanyahu threatens for the first time to occupy the Philadelphia axis, which is the border strip between Gaza and Egypt. There are old agreements between Egypt and Israel
stipulating not to approach this border strip which represents a direct threat to Egyptian national security। अब ये 1979 में मुआहदा हुआ था। 1973 में आपको पता है कि बड़ी जंग हुई थी, तो 1979 में ये मुआहदा किया गया था कि इजिप्ट और इनका इसराइल का जो बॉर्डर है उस पर एक बफर जोन बनाई गई। आप तस्वीर भी देख लीजिए कि यहाँ बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर, यानी बिल्कुल फेंस के ऊपर फोर्सेस तैनात नहीं होंगी, ये पीछे पीछे रहेंगी। ये 1979 में मुआहदा हुआ था, अमन मुआहदा। तो ये मुआहदा चलता रहा, लेकिन आज खुद नेतन्याहू कह रहा है कि हम इस पर दोबारा कब्जा करने जा रहे हैं, हमारी फौजें यहाँ पर आने वाली हैं। तो ये तो बहुत बड़ा थ्रेट है, ये तो उनकी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है इजिप्ट की। हालांकि ऑलरेडी उन्होंने अपने टैंक्स, अपनी फोर्सेस मोबिलाइज कर दी हैं इस सूरत हाल को देखते हुए। पहले भी आपको रिपोर्ट कर चुके हैं कि वाज़े खतरा तो जंग का पैदा हो गया ना, तो आज नेतन्याहू ने कैटेगोरिकली कह दिया, अल ऐलान कह दिया कि हम ये करने वाले हैं। तो ये अगर हो जाता है तो ये तो इजिप्ट के नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, तो वो तो इसको इजिप्ट काबिल कबूल नहीं होगा। उन्होंने तो पहले कहा कि ये वाले एक दो चीज़ें हुई तो हम वार्निंग के बगैर हमला करेंगे। तो आज जब इजिप्ट में मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपका डेलीगेशन वहां पर पहुंचा हुआ है और आप खुद कह रहे हो कि मुझ पर प्रेशर है जंग बंदी के हवाले से, तो इजिप्ट को धमकी लगाने की और वहां पर जंग छेड़ने की बात करने की ज़रूरत क्या थी? तो इसमें सिर्फ मैं आपको मुद्दा ये समझाना चाह रहा हूं कि अमेरिका और यूरोप इस वक्त संजीदगी से मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं असलहा भी भेजा है, और यार ऐसा नहीं होता कि फिर आज यमन ने भी तो हमला किया है, वो गज़ा की जंग भी तो उसी तरह जारी। लास्ट जो मुआहदा हुआ था उसमें 7 बजे वो मुआहदा शुरू होना था, यानी जंग बमबारी और जो फाइट है वो 7 बजे बंद होनी थी, और 6:58 पर भी लड़ाई हो रही थी। तो ये जंग जो होती है उसमें ये नहीं होता जब तक बात तय ना हो जाए तब तक जंग जारी रहती है। उधर यमन भी हमले कर रहा है, हिजबुल्लाह भी कर रही है, गोलान हाइट्स पर भी जारी है, वेस्ट बैंक में जारी है, गजा में भी जारी है, तो असलहा भी अमेरिका दे रहा है। मतलब इस तरह थोड़ी होता है कि जब बात ही तय ना हो, वो हमले जारी हैं, जब बात तय हो जाएगी तो फिर आगे होगा कि देखेंगे कि वो करना क्या। यानी अगर अमेरिका असलहा नहीं देता तो वो इसराइल लड़ किस तरह सकता है। और ये असलहे के हवाले से ये बात समझ लें कि ये असलहा जो अमेरिका ने दिया है ना, वो कांग्रेस से पूछे बगैर दिया, वहां पर बड़ा फड्डा चला हुआ है, वहां पर अलग कट्टा खोल गया और वो बड़ी मुश्किलात बन गई हैं बाइडन के लिए। वहां पर $147 मिलियन का नया असलहा दिया गया है, लेकिन कांग्रेस की मंजूरी नहीं ली गई, अपने जो सवाबदीदी इख्तियारात है उसके तहत ये दिया गया है, तो वहां पर अलग फड्डा चला, वो अगली किसी वीडियो में आपको बताएंगे। सो मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त अमेरिका और ये संजीदगी के साथ कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, वो जंग को एक्सपेंड नहीं करना चाह रहे। पिछले एक वीडियो में तफसीली बता भी चुका हूं कि वो क्यों नहीं चाहते, लेकिन इसमें जो शैतानी ये हुक्मरान है जो हिटलर और फिरौन से भी बड़ा एक जालिम साबित हुआ है, ये चाहता है कि जंग जारी रहे। तो इसके लिए ये हरकतें भी ऐसे कर रहा है, ऐसी चीज़ें भी पैदा करने की कोशिश कर रहा है, धमकियां भी लगा रहा है, हमले भी कर रहा है, इन मुज़ाकरात को सबोताज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसने अमेरिका के प्रेशर में मुज़ाकरात के लिए डेलीगेशन तो भेज दिया, लेकिन आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दी कि वी नीड मोर टाइम, वी नीड मोर मंथ्स एंड फाइटिंग विल बी कंटिन्यूड। तो इसका मतलब क्या है? तो आज ये बात ये अमेरिका और यूरोप समझ ले कि अगर आज वो प्रेशराइज करके ये इसराइल को प्रेशराइज नहीं कर सके जंग बंदी के लिए, तो एक बहुत भयानक जंग छिड़ने वाली है। और इसके बाद फिर भूल जाए अमेरिका और यूरोप भी कि दुनिया में उनकी जिस तरह से रिस्पेक्ट की जाती है या जो हेजेमनी है वो कायम रहेगी, वो फिर नहीं रहनी। ये बात तो लिखी जा चुकी है। और ये जंग, और फिर भूल जाए आप 2 स्टेट सोल्यूशन को भी। 2 स्टेट सोल्यूशन सिर्फ इस सूरत में अचीव हो सकता है जो अगर फिर फॉर जंग बंदी हो जाए, तो इसराइल की सिर्फ बचत इस सूरत हाल में। अगर ये जंग, ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए जो आखिरी चांस है, तो फिर जंग इख्तिताम तक जाएगी और फिर इसराइल फिर नहीं रहना, फिर भूल जाएं, फिर इसराइल नहीं रहने वाला, फिर इकलौती रियासत होगी, फ़लस्तीनी रियासत होगी। फिर वो जितनी भी कुर्बानियाँ होंगी फिर वो बस अल्लाह खैर करे, लेकिन फिर इख्तिताम तक मामलात जाएंगे। कितनी तबाही होगी, कितनी कुर्बानियाँ दी जाएंगी, क्या होगा वो फिर किसी को भी नहीं पता, लेकिन मामलात फिर फैसले मैदान अमल में होंगे, फिर तबाही होगी हर तरफ। ये इस वक्त ईरान भी यही कह रहा है कि मुज़ाकरात करें, मामलात यहीं पर हल करें, नहीं तो फिर एक बड़ी जंग जो है वो छिड़ने वाली है। तो ये अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ थे जो कि आपके सामने रखे हैं। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो तक पहुँचे। अगर अपना सवाल ज़रूर छोड़ें ताकि हम उसको अपनी वीडियो में शामिल कर सकें। जाज़ी अल्लाह हाफ़िज़।